السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ المبہم او لا یسمى الراوی اختصاراً، یا راوی کا نام نہ لیا جائے اختصار کے پیش نظر، بات مختصر کرتے ہوئے، جلدی تھی، وقت تھوڑا تھا، ضرورت محسوس نہیں کی، اختصار کے پیش نظر راوی کا نام نہیں لیا گیا۔ من الراوی عنہ، جس سے بیان کر رہا ہے، راوی عنہ سے، جیسے اخبرنی فلان او شیخ او رجل او بعضهم او ابن فلان، یہ سارے لفظ یہ مبہم پر دلالت کرتے ہیں۔ سند میں آ جائے اخبرنی فلان، اب فلان کون ہے کوئی پتہ نہیں، یہ مبہم ہے۔ یا اخبرنی شیخ، شیخ کون ہے پتہ نہیں۔ یا اخبرنی رجل، یا اخبرنی بعضهم، اب بعض کون ہے کو پتہ نہیں، رجل کون ہے کو پتہ نہیں۔ یا اخبرنی ابن فلان، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کریم محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے حدیث متن سند کے ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو اہمیت دی، کتب حدیث میں تتبع کیا، ایک ایک مشکل کو مستقل فن کی حیثیت سے انہوں نے اس کو باور کروایا۔ تو مبہم بھی علوم حدیث میں ایک باقاعدہ فن ہے، اس کا تعلق سند کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سند کے ساتھ ہے، اور بس اوقات اس کا تعلق متن کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ متن میں بھی مبہم کسی شخص کا واقعہ مبہم ہوتا ہے، پتہ نہیں اسے مراد کون ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک حدیث کی زیادہ سے زیادہ سندیں جمع کرنے پر زور دیا، سمجھاتا رہا، کچھ محدثین کے اقوال بھی بیان کیے۔ جب سندیں جمع کرتے ہیں تو بس اوقات ایک سند میں راوی مبہم ہے، دوسری سند میں اس مبہم راوی کی تفسیر موجود ہے کہ یہ فلاں راوی ہے، نام آ گیا ہے۔ ابو داؤد کی سند میں ہے اخبرنی شیخن، کوئی پتہ نہیں، جبکہ سنن دارقطنی وغیرہ دیگر کتب حدیث میں اس شیخ کی جگہ پر راوی کا نام موجود ہے۔ اور یہ طریقہ سندوں کو جمع کرنے کا ہمیں پہلی کلاس سے یہ شروع کرنا چاہیے تھا۔ پہلی کلاس جب ہم پڑھتے تو ہمیں یہ فن سکھایا جاتا، بیٹو انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، اس کی سند صحیح بخاری حدیث نمبر 1، صحیح مسلم حدیث نمبر فلاں۔ بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں گھر سے نہ آئے ہو، بیٹو یہ حدیث کی 2 کتابوں میں حدیث ہے، یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے، نکالیں ابھی حدیث نمبر۔ تو بچے جو مدرسے آتے ہیں تقریباً 8 پڑھے، وہ حدیث نمبر پڑھنا جانتے ہیں کہ نہیں؟ نکال سکتے تھے کہ نہیں؟ نکال سکتے تھے کہ نہیں؟ نکال سکتے۔ جب میں لکھتا ہوں، مسلسل لکھتا رہتا ہوں، جان بوجھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بیٹیوں بیٹوں سے کہتا ہوں، بیٹا مسند احمد
فلاں جلد، فلاں نمبر صفحہ، فلاں نمبر حدیث نکال لیں. آپ بھی تجربہ کر لینا. تو جب کسی بچپن میں کسی کو شعور دیا جائے گا تو وہ شعور لیتا ہے. تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی کلاس میں پہلے ہی دن بچے بخاری کی سند بھی نکالتے، استاد جی مل گئی ہے یہ سند، استاد جی مسلم کی بھی سند مل گئی یہ سند ہے، بیٹو پڑھو. اور غلط پڑھیں گے بچے ہیں کوئی ہاں کم از کم ان کو صحیح بخاری دیکھنا نصیب ہوگی اور ان کو صحیح بخاری کی سند دیکھنا نصیب ہوگی. یہ جتنا مبارک فن تھا سندوں کو جمع کرنا، شیطان نے اتنا ہی بر صغیر کے مدرسوں سے دیسن کالا دے دیا. نہیں، جو سندوں کو جمع کرے گا وہ تو محدث بن جائے گا، اس کو تو علم حدیث کی لذت نصیب ہوگی، وہ تو محدثین کی طرح باتیں کرنا شروع کر دے گا. نہیں 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 نہیں، یہ حدیث بھی پڑھیں اور حدیث میں یہ یتیم اور مسکین ہی رہیں، کیونکہ اہل الحدیث کے بچوں کو حدیث کا پتہ چل گیا کہ یہ سند ہمارا شعار ہے، سند جمع کرنا ہمارا شعار ہے. محدثین کی طرز پر انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کر دی تو یہ محدثین کا دور دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. شیطان نے بڑے طریقے کے ساتھ علم حدیث کو جس طرح محدثین پڑھایا کرتے تھے وہ فن ہمارے برصغیر سے اس کو ختم کروا دیا. آپ کی کون سی کلاس ہے؟ ساتویں کلاس میں سند کی باریکیوں پر انسان ماہر بن جاتا ہے. کب؟ جب پہلی کلاس سے کام شروع کیا جاتا. پہلی دوسری تیسری میں سند ہے ہی نہیں. ایسے غصہ نہیں کرنا، سچی بات کرنے تو مجھے غصہ نہیں کرنا. پہلی کلاس بھی سند کے بغیر، دوسری بلوغ المرام بھی سند کے بغیر، تیسری وہ بھی سند کے بغیر، چوتھی بھی سند کے بغیر، پانچویں بھی سند کے بغیر. جب نسائی شروع ہو جاتی ہے، نسائی کس کلاس میں ہے؟ چوتھی میں سند شروع. ہاں چوتھی میں سند شروع. اور جس قوم نے 3 سال سند کا لفظ نہ سنا، راوی کا لفظ نہیں سنا، جرح و تعدیل کا لفظ نہیں سنا، علل کا لفظ نہیں سنا، سند جمع کرو لفظ نہیں سنا، وہ چوتھی میں کیا سند حل کرے گی بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں. ہاں ابواب الصرف بڑی اہم کتاب، بڑی ضروری کتاب. بچپن میں ہم یاد کروانا جانتے ہیں بچوں کو. نحو صرف کی مشکل باتیں ہم، یعنی بچوں کو کون سی چیز ہے جو یاد نہیں ہوتی؟ کون سی چیز ہے؟ سب کچھ یاد ہو جاتا ہے. ہاں سند یاد نہیں ہوتی، کیونکہ اگر سند کی طرف طلبہ آ گیا تو یہ محدثین بن جائیں گے. ایک نیا سلسلہ، ایک نیا سسٹم شروع ہو جائے گا. استاد ابو داؤد پڑھا رہا ہے، ساتھ وہ طبرانی کبیر بھی دکھا رہا ہے، طبرانی صغیر بھی دکھا رہا ہے، ساتھ امام بخاری کی تاریخ کبیر بھی دکھا رہا ہے. اللہ کی قسم صحیح بخاری سے ہمیں سب کو زیادہ محبت ہے. کچھ لفظی محبت ہے، کچھ عملی محبت ہے. مجھے عملی محبت ہے. تو جب صحیح بخاری میں حدیث جو امام بخاری صاحب لاتے ہیں اس کی سند میں امام بخاری صاحب کی دوسری کتابوں میں بھی دیکھتا ہوں. میری شرح بخاری اگلے مہینوں شروع ہو رہی ہے شاہ ہونی، آپ دیکھیں گے صحیح بخاری میں امام بخاری اور سند لائے ہیں، تاریخ کبیر میں سند اور لائے ہیں، الادب المفرد میں سند اور لائے ہیں. سبحان اللہ. یعنی امام بخاری صاحب کے پاس ایک حدیث کی درجنوں سینکڑوں سندیں تھیں. امام بخاری علل کے امام تھے، جرح و تعدیل کے امام تھے. انہوں نے پھر چھانٹی کی کہ جو سب سے زیادہ صحیح سند ہوگی، متن ہوگی، میں وہ لاؤں گا. بشار آباد معروف اردن والے محدث، بشار آباد معروف بہت بڑے اہل علم بشار آباد معروف زندہ ہیں. وہ اپنے کے درس میں کہتے ہیں
اپنے درس میں کہتے ہیں لوگوں صحیح بخاری کا، امام بخاری کا محدثین کے ہاں وہی درجہ ہے جو صحابہ کرام ابو بکر صدیق کا ہے۔ اس لیے سندیں جمع کرنے نہیں۔ استاد جی ہمیں یوٹیوب فیس بک یہ کرکٹ یہ گندے گندے کاموں سے ہمیں کو وقت ملے تو ہم اس کام کی طرف آئیں۔ وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعْرِفَةِ اسم المبہم۔ مجھے چونکہ لڑکپن کا شوق تھا کتابیں لکھنا، مرکز تربیہ میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑا زبردست ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماحول دیا، محدثین والا ماحول، اساتذہ بھی بڑے بڑے محدثین، ان کا منہج بھی تدریس کا محدثین والا، لائبریری زبردست لائبریری، اس کے اندر ہی کلاسیں ہوتی تھیں، اس کے اندر ہی۔ تو جو لائبریرین بھائی تھا، لائبریرین جس کی ڈیوٹی تھی تالا لگانا ہے، 3 سال اس کی مجھ سے ہی لڑائی رہی، نکل باہر میں نے تالا مارنا ہے، ٹائم ہو گیا ہے چلو باہر۔ میں کہتا تھا بھی جائے باہر سے تالا مارے، میں نے کیا کہا ہے، میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے کیا باہر سے تالا مار تم جا، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ 3 سال اس کی یہی لڑائی رہی۔ پھر بڑے لڑکوں نے سمجھایا یار اگر یہ مسکین بندہ بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی لکھتا ہے، تو تجھے کیا ہے، تم تالا بار سے مار دے کر، تجھے کیا ہے، نہیں میری ڈیوٹی ہے۔ بہرحال یعنی ناممکن کو ممکن کرنا اللہ نے وہی ہمیں وصف دیا ہے، اور تو ہم ہیں ہی کچھ نہیں بھائی۔ جو کرنا ہے کام دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ کرنا ہے، بات ختم ہوئی۔ سنو، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعْرِفَةِ اسْمِ الْمُبْہَم، مبہم نام کی معرفت پر استدلال کیا جاتا ہے، بِوُرُودِهِ اس کے وارد ہونے کے ساتھ، من طریق اخری دوسری سند سے، جو وہی میں نے اشارہ کیا۔ حافظ ابن حجر صاحب اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ اس قوم کو یہ اصول سمجھا رہے ہیں جس قوم نے سند کو چھوڑ دیا، سندوں کو چھوڑ دیا۔ مسمى جو دوسری سند آ رہی ہے اس میں اس کا نام لیا گیا ہے، ایک میں مبہم دوسری میں نام، ایک میں مدلس کا آنا دوسری میں صراحت، ایک میں پکا ضعیف راوی دوسرے میں پکا ثقہ راوی اسی کی جگہ تابع بن گیا، ایک میں کنیت دوسرے میں نام۔ یعنی بڑے زیادہ مسائل علوم حدیث کے جرح و تعدیل کے علل کے سندوں کو جمع کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو جس قوم نے سندوں کو جمع نہیں کرنا، سندوں کو حالی نہیں کرنا، اس کو علم حدیث آئے گا نہیں۔ نزہت و نظر جیسی کھا 1 کروڑ بھی کتاب پڑھ لیں، جب تک عملی مشق نہیں ہوگی اب حق یہ ہے ہم یہ قاعدہ پڑھا، اس کو یہاں بند کر کے حدیث کی کتابیں اکٹھی کریں۔ ہاں بیٹو دیکھو اس میں مبہم راوی ہے تو دوسری سندوں میں اس کی وضاحت ہے۔ وَصَنَّفُوا فِيهِ الْمُبْهَمَاتِ ابن حجر فرماتے ہیں محدثین نے اس میں مبہمات کتابیں لکھی ہیں، ماشاءاللہ۔ سنو، کچھ کتابوں کے نام یہ حاشیے میں 9 کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ الغوامض والمبہمات لعبد الغنی الازدی، الاسماء المبہمہ فی الانباء المحکمہ للخطیب البغدادی، ایضاح الاشکال لمحمد بن طاہر المقدسی، الغوامض والمبہمات لابی القاسم ابن بشکوال، الاشارات الى بیان اسماء المبہمات للنبوی، المستفاد من مبہمات المتن والاسناد لابی زرع العراقی، الغوامض والمبہمات لعبد الغنی الازدی،
وہی نام دوبارہ ریپیٹ کیے ہیں. یہ 6 ہی کتابیں ہیں. تو تتبع کریں گے اور بھی کتابیں ہمیں مل سکتی ہیں. ولا يقبل حدیث المبہم مبہم کی حدیث قبول کی جائے گی نہیں. مبہم کی بھائی جان نام لو نام. مبہم کون ہے؟ میرے شیخ نے بیان کیا. نہیں بھائی شیخ کا نام لو. ہمیں کیا پتا. میں اس بندے کا نام لینا پسند نہیں کروں گا. ایک شیطان کا گمراہ شخص کا اللہ کی قسم مجھے شوق ہوتا تھا زمانہ طالب علمی میں. یعنی میں شیوخ کے پاس جاتا تھا کہ مہینے ہفتے 10 دن 2 دن جا کے ٹھہرتا تھا. ایک بڑے گمراہ شیطان کا میں نے نام سنا تو دل متذبذب تھا کہ آنکھوں سے دیکھوں کانوں سے سنوں اس کی باتیں پھر یقین ہوگا. اس کی کوئی کتاب نہیں چھپی وغیرہ وغیرہ. تو میں اس کے پاس ہی چلا گیا. گمراہ شخص پکا گمراہ. اس کے پاس میں 2 دن ٹھہرا. 2 دن 3 دن 2 رات اس کے پاس ٹھہرا. اس وقت موبائل میں نہیں تھے اس طرح کے. میں ٹیپ ریکارڈ کسی سے مانگ کر لے کر گیا تھا. وہ میں ریکارڈ کرتا تھا. وہ مجھے کہتا ابراہیم مجھے پتا ہے میں طالب علم تھا. طالب علم مجھے پتا ہے تو کیوں میری باتیں رکھا. مجھے سارا پتا ہے. میں نہیں ڈرتا. وہ کہتا میں نہیں ڈرتا کسی سے. میں پھر جان کے اسے نہ عقیدے کے منہج کے حدیث کے متعلق سوال کرتا تھا. اس کی ساری گمراہیاں واضح ہو گئیں. یہ پکا واقعتاً گمراہ ہے. پھر میں نے بڑے شیوخ کو بتایا الی آخرہ. تو حافظ دنیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ولا يقبل حدیث المبہم مبہم کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا ما لم یسمى جب تک اس کا نام نہ لیا جائے. لأن شرط قبول الخبر عدالة راویہ کیونکہ خبر کے قبول کرنے کی شرط اس کے راوی کا عادل ہونا ہے. عادل. نام کا نہیں پتا تو عدالت کیسے آئے گی. پہلے نام کا پتہ ہوگا پھر ہی تحقیق کریں گے عادل ہے کہ نہیں. ومن ابہم اسمہ لا تعرف عینہ جس کا نام بھی مبہم ہے اس کی عین اس کی ذات بھی مبہم ہے نہیں پہچانا جائے گا. فکیف عدالتہ تو اس کی عدالت کیسے پہچانی جائے گی. اس کی عدالت کیسے پہچانی جائے گی. اچھا اب ہر مسئلے میں تفصیل ہے. وَقَضَى لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ اسی طرح اس کی خبر قبول کی جائے گی نہیں. لو ابہم بلفظ تعدیل اگرچہ تعدیل کے لفظ کے ساتھ مبہم ہو جیسے کأن یقول راوی عنہ جیسے کوئی راوی اس کے بارے میں کہے اخبرنی ثقہ مجھے ثقہ نے خبر دی. مجھے توجہ کریں سند میں آ جائے اخبرنی الثقہ مجھے ثقہ نے خبر دی. بھائیو یہ ثقہ کون ہے ہمیں پتا نہیں. ہو سکتا ہے شاگرد کے ہاں وہ ثقہ ہو محدثین کے ہاں وہ ثقہ نہ ہو. مجھے پہچاننا ہو یہ میرا درس میری تدریس کافی نہیں ہے. میری کتابیں بھی دیکھنا ضروری ہیں. میرے اساتذہ سے ملنا ضروری ہے. میرے شاگردوں سے ملنا ضروری ہے. میرے شہر کے میری بستی کے لوگوں سے ملنا ضروری ہے. تو پھر وہاں سے ساری خبریں ملتی ہیں. پھر ان کو جمع کیا جائے پھر دیکھا جائے یہ بندہ کیا ہے. تو ایسے کسی کا کہنے ثقہ ہوتا نہیں. لأنه قد يكون ثقة عنده مجروح عند غیرہ کیونکہ کبھی کبھی راوی اس کے ہاں ثقہ ہوتا ہے اور دوسرے کے ہاں مجروح ہوتا ہے. وَهَذَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَسْأَلَةِ ابن حجر فرماتے ہیں یہ سب سے صحیح ترین قول پر ہے یہ مسئلہ جو میں نے بیان کر دیا ہے. بَلِهَذِهِ نُقْطَةٌ فرماتے ہیں طلبہ اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا ہے کہ مبہم کی روایت قبول کریں گے نہیں. اگر یہ نقطہ قبول سمجھ آ گیا ہے لم یقبل المرسل تو مرسل کو قبول کیا جائے گا نہیں. مرسل کو قبول کریں گے نہیں.
کیونکہ مرسل میں بھی مبہم ہی ہوتے ہیں. جب تابعی کہتا ہے قال رسول اللہ، تابعی کہے قال رسول اللہ، اب تابعی کے بعد کون ہے؟ مبہم ہے. نہیں جی تابعی کے بعد صحابی ہوتا ہے. نہیں بھائی جان، نہیں بھائی جان، اسی ایک مدرسہ میں 4 طبقے کام کر رہے ہیں. 4 طبقے. مجھے نام بھول گیا. شیخ ثناء اللہ، شیخ شیخ فروقی صاحب کا بیٹا ثناء اللہ بیٹا میرا بھی شاگرد ہے. اس نے مجھ سے 1-2 دورے کیے پچھلے سالوں میں، ہے نا، ادھر دورے ماہانہ دورے کیے. میرا شاگرد بھی یہاں، میں بھی گنہگار یہاں. میرے استاد محترم شفیع طاہر صاحب بھی یہاں، گنتے جاؤ. شفیع طاہر صاحب کے استاد محترم زید صاحب بھی یہاں. 4 طبقے ایک مدرسہ میں حاضر سروس ہیں. نہیں 4 طبقے. عبداللہ ثناء اللہ صاحب کو کچھ گرد ہوں گے آگے. ہم چیز لو 5 طبقے. 5 طبقے ایک مدرسہ میں ہیں. 5 طبقے. تو کیا تابعین کے 5 طبقے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. ایک سند میں 3 راوی، تابعی کا استاد بھی تابعی، اس کا کہ دادا بھی تابعی. اب یہ تینوں تابعی ہیں. 4 تابعین، 5 تابعین، 6 تک تابعین ہیں. 6 تک تابعین. اچھا، تو حافظ ابن حجر صاحب فرما رہے ہیں اگر یہ نقطہ سمجھ لا گیا ہے تو مرسل کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ سارے مبہم ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے ہیں. مرسل حدیث ضعیف ہے، یہی راجح ہے. 2 وجہ ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تابعی کے بعد کون ہے، ہمیں نہیں پتہ. ایک دوسرا، تابعی کے بعد کتنے ہیں، تابعی کے بعد کتنے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، مبہم ہے سارے. وَلَوْ أَرْسَلَهُ الْعَادِلُ، اگرچہ اس کو مرسل بیان کیا ہو عادل راوی نے، سکہ امام تابعی نے کیوں نہ بیان کیا ہو، لیکن چونکہ مرسل ہے اس لیے ضعیف ہے. جازما بھی، سیگا بالجزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بڑے امام اور سکہ نے ہی کیوں نہ بیان کیا ہو. تو بھائی امام بخاری صاحب اگر آپ بھی کوئی روایت معلق بیان کرتے ہیں، آپ جیسی جلالت شان بڑے کم لوگوں کو ملی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ معلق ہے. کیا کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی معلقات پر پوری ایک کتاب لکھی ہے، التعلیق کے نام سے. 4 جلدوں میں 26 جلدوں میں. ہاں ابن حجر صاحب جیسا حافظ دنیا رحمہ اللہ، کچھ معلق روایتوں کے بارے میں ابن حجر صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے ان کی سند ملی نہیں، اکثر مل گئی ہیں. معلقات بخاری اکثر صحیح ہیں الحمدللہ. کتنی معلقات بخاری صحیح بخاری میں ہیں، کتنے معلقات صحیح بخاری معلق روایتیں وہ دوسری کتابوں میں صحیح سندوں سے ثابت ہیں الحمدللہ. ہاں کچھ ہیں، کچھ چند ایک جو جن کے بارے میں حافظ ابن حجر صاحب نے کہا مجھے ملی نہیں. یعنی ہم لوگ منہج محدثین والے، علوم حدیث والے، ہم تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی اگر کوئی معلق روایت بیان کرتے ہیں، یہ نہیں جی امام بخاری نے بیان کر دی ہے کیوں جی ہم اعتبار کرتے نہیں. ہم کہتے ہیں سند دیکھو سند کیسی ہے. لہذا الاحتمال بعینی، اس احتمال کی وجہ سے جس کا تعلق اس کی عین کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ ہے. سمجھ لگی میرے خیال میں بھائی جان؟ جس راوی کی ذات ہی معلوم نہیں ہے، مبہم ہے، تو اس کی صفات تلاش کرنا چیمن دارد، اس کی توثیق بیان کرنا پتہ نہیں ہے کون، پتہ ہی نہیں ہے. وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا یقبل تمسکا بظاہر، کہ قبول کی جائے گی بات ظاہر کے ساتھ، ظاہر کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے. کیا مطلب
ہر راوی میں اصل تعدیل ہے، ہر راوی میں آپ سارے بیٹھے ہیں انشاءاللہ عادل ہیں، انشاءاللہ عادل ہیں، چونکہ اصل ہے تعدیل، اصل ہے، حافظہ فرماتے ہیں جب اصل تعدیل ہے تو بعض کا یہ قول ہے کہ جی مبہم کی بھی بات لے لیں گے، کیونکہ اصل تو تعدیل ہے نا، اصل تو تعدیل ہے نا، اذ الجرح علی خلاف الاصل، جرح تو اصل کے خلاف ہے، جرح تو ہاں یہ کمزور بات ہے، یہ بات کمزور ہے۔